بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس بابرکت محفل میں آپ کے سامنے حق گوئی اور بے باغی کے عنوان پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس پر عمل کرنے کی تو اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق کی آواز بلند کرنے والا سر کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس کا سر صرف حق کے آگے ہی جھک سکتا ہے، اس کا سر صرف اللہ وحدہ لا شریک کے آگے ہی جھک سکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جب بھی کسی اللہ کے بندے نے ایمان کی آواز لگائی اور حق کی صدا کو بلند کیا تو دنیا اس کی دشمن بن گئی۔ حالانکہ اس بندگان خدا نے دنیا کا کچھ بگاڑا تھا، کسی کا مال لوٹا تھا، کسی کی جائیداد غصب کی تھی، کسی کے ساتھ دغابازی کی تھی، کسی کے ساتھ فریب دیا، کسی کو فریب دیا تھا، کسی کے ساتھ مکاری اور عیاری کی تھی۔ نہیں ہرگز نہیں، بلکہ مکار اور عیار تو وہ دنیا تھی جو ان کی دشمن بن گئی تھی، اور فریب دینے والے تو وہ لوگ تھے جو جذبہ عداوت میں عقل کو کھو چکے تھے، اور دغاباز تو وہ لوگ تھے جو جوش عناد میں ہوش حواس سے بیگانے ہو چکے تھے۔ حق کی آواز کو بلند کرنے والوں کے ساتھ دنیا والوں نے انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے، اور ان سب سے زیادہ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت تبلیغ سے برگشتہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور تدابیر اختیار کی ہے۔ طائف کے ظالمانہ کردار سے کون واقف نہیں ہے؟ طائف جہاں کے باشندوں نے آپ کو پناہ تک نہ دی، آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا، آپ کے اوپر پتھروں کی بوچھار کر دی، اور شہر کے اوباش کو آپ کے اوپر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور آپ کے قدم مبارک زخمی ہو گئے، اور آپ کی جوتیاں خون سے تر ہو گئی۔ طائف والوں کا مقصد کیا تھا؟ طائف والوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ دین کی دعوت تبلیغ سے آپ باز آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و ہمت اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطل سے ٹکرانے کے باوجود باطل سے جھکنے کے باوجود اس سے ہمیشہ ٹکراتے رہے، اور اس کے سامنے جھکنے کے بجائے اس سے ہمیشہ ٹکراتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جرأت و ہمت اور بہادری کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ حق باطل پرستوں کی طرف سے ظلم و ستم باطل پرستوں کی طرف سے ظلم و ستم اور حق پرستوں کی مجاہدانہ کردار کا داستان یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہر میدان میں حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کر دیا، لیکن طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تاریخ کے صفحات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سرفروشانہ عزائم بھرے پڑے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ صحابہ کرام نے حق کو بلند کرنے کے لیے ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن حق کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ جب مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو صحابہ کرام مکہ کی وطن عزیز کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں پر ہجرت کر گئے، وہاں پر جا کر رہنے لگے۔ وہاں پر بھی باطل نے ساتھ نہ چھوڑا، اور وہاں پر مکہ کی جانب سے دو شخص پر مشتمل ایک وفد بھیجا گیا، اور نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ لیکن بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور حال دریافت کیا تو مسلمانوں میں سے جعفر ابن ابی طالب نے وہاں پر وہ حیرت انگیز تقریر کی باطل کے ہوش و حواس اڑ گئے، اور قریش مکہ کو وہاں سے شکست خوردہ چہرہ لے کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پر ایمانی جوش و جذبات اور بہادری اور خودداری کی داستان یہاں پر کافی طویل ہے، یہاں پر ختم نہیں ہوئی، لیکن آئیے اب ہم ذرا ہمارے اکابر اسلاف کی طرف روگردانی کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر اسلاف کی تاریخ میں کیسے کیسے نمونے موجود ہیں۔ جب ہندوستان کی آخری تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کی تحریک آزادی میں جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز جج کی عدالت میں جب لایا گیا تو انگریز جج نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے فلاں تقریر میں یوں کہا تھا کہ انگریزی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے اور اسلام کے ساتھ غداری کرنا ہے، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اعتماد لہجے میں کہا کہ ہاں میں نے اس تقریر میں کہا تھا اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ انگریزی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے اور اسلام کے ساتھ غداری کرنا ہے۔ انگریزی جج نے کہا کہ آپ کو اس کی سزا معلوم ہے؟
مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں مجھے اس کی سزا معلوم ہے، اسی لیے میں دیوبند سے میرا کفن لایا ہوں، اور اس لیے کہ جب مجھے تختے پر لٹایا جائے تو میں آپ کا نہیں، مجھے ہی میرا کفن مجھے لپیٹا جائے۔ یہ ہے ہمارے اکابرین اسلاف، انہوں نے ہر طریقے اور ہر موڑ پر اور ہر راستے پر مجاہدانہ کردار اختیار کیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم ہمارے اسلاف کے کردار کو اختیار کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی مضمر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے اکابرین جیسی شجاعت اور بصارت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔